لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ابتداءً جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت شروع میں یہ اختیار بھی دیا گیا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ ابتداءً حکم نازل ہوا تھا، اور اس آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں آگے چل کر اس رخصت کو ختم کر دیا گیا کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو اس کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ جب روزہ رکھنے کے بعد کسی نے اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے روزہ توڑ دیا، چاہے کھا پی کر توڑا ہو یا اپنی بیوی سے قربت حاصل کر کے توڑا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو کفارہ متعین کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا مجھے تو اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا مجھے اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کوئی انتظام فرما دے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ایک بورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ وہ صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور یہ کھجوریں صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کہ مدینہ میں اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی صدقے اور خیرات کا مستحق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت اتنے مسکرائے کہ آپ کے نواجذ تک جو دانت ہیں وہ کھل گئے، یعنی خلاف عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، ہنستے نہیں تھے،
لیکن اس صحابی کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ یہ جو سائڈ کے نوکیلے دانت ہیں ان کو عربی میں نواجذ کہا جاتا ہے، ان دانتوں تک آپ کا منہ کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو اپنے گھر میں خرچ کرو۔ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی یا کچھ کھا پی لیا، روزہ رکھا تھا جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی، اگر بھول سے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کے کفارے کے طور پر تین چیزیں بیان کی کہ سب سے پہلے غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے میں لگاتار 2 مہینے کے روزے۔ اگر 55، 57 یا 58 دن روزے رکھے، پھر بیچ میں وقفہ کر دیا تو پھر از سر نو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب ائمہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیوی سے صحبت کی تب یہ سزا ہے، اگر کھا پی لیا تو اس کی یہ سزا نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں یہی سزا ہے جو 3 سزائیں بیان کی گئیں۔ عام آدمی جو جیسے روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اتنی مقدار اس کو 1 روزے کی فدیہ دینا ہے۔ ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کی صحت اتنی لاغر اور کمزور ہو گئی ہے کہ اب اس کے سنبھلنے کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی صحت دوبارہ واپس نہیں آئے گی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے روزے کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ یا ایسا مریض اور بیمار کہ جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی وہ فدیہ دینا جائز ہے جس کی مقدار صدقہ فطر کی طرح ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں بھی جو متعین کر لیتے ہیں 40، 50، 60 روپے، وہ نہیں، بلکہ اس میں فدیہ کا کھانا جیسے گھر میں کھاتے ہیں متوسط کھانا جو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کھانے کے حساب سے فدیہ ادا کیا جائے۔ اگر واقعی میں انسان 2 ٹائم کا کھانا 50 روپے کا ہی کھاتا ہے تو وہ 50 روپے ادا کرے، اگر 100 روپے کا کھاتا ہے تو 100 ادا کرے، اگر 200-250 کا کھانا کھاتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا فدیہ ادا کرے، تب وہ فدیہ ادا ہوگا۔ لہٰذا اس آیت کے اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی اور پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے دے روزے کی طرف سے، یہ آیت موجود ہے، لیکن اس کا حکم اس کے بعد آنے والی آیت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر کسی قسم کے مسئلے کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بعض آیتیں قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا کسی دوسری آیت سے یا کسی حدیث سے، اس لیے کہ قرآن کی تشریح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اہل قرآن ہی ہیں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ بھی راہ راست پر نہیں ہیں، وہ بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تشریح احادیث ہے، جب تک تشریح مکمل نہیں سمجھی جائے گی تو قرآن کو سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔